آج کا سبق اس شعر کے ساتھ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ کلاس 12 اردو کی کتاب جس کا نام ہے کہکشاں، اس کا پہلا چیپٹر نذیر احمد کی کہانی۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ کو ہیڈنگ میں دکھ رہا ہے نذیر احمد کی کہانی، اس کے رائٹر ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ، اور یہ کیا کہ ہے تو یہ ہے خاکہ۔ نذیر احمد کی کہانی۔ میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے۔ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ اس کے رائٹر ہیں اور نذیر احمد کی کہانی ہے۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ میں اور میاں دانی، میں اور ان کا دوست میاں دانی، وہ اور ان کا ساتھی میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ مدرسے سے آئے۔ کھانا وانا کھایا۔ کھانا وانا، کھانا ایک موضوع لفظ ہے جس کا معنی ہے، اور وانا ایک مہمل لفظ ہے جس کا معنی نہیں ہوتا۔ کھانا وانا، چائے وائے، بسکٹ وسکٹ، پڑھنا وڑھنا، مطلب ایک موضوع لفظ ہوتا ہے اور ایک مہمل ہوتا ہے۔ سبق کا مطالعہ کیا اور 1 بجے نکل کھڑے ہوئے۔ کیا ہوئے؟ نکل کھڑے ہوئے۔ میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے۔ کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا اور 1 بجے نکل کھڑے ہوئے۔ مکان کا پتہ پوچھتے پچھاتے 1:30 میں 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا دھمکے۔ مکان کا پتہ، کن کے مکان کا؟ مولوی صاحب کے مکان کا پتہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ دونوں کیا کیے؟ مکان کا پتہ پوچھتے پچھاتے 1:30 میں 5 منٹ تھے، 1:30 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے مولوی صاحب کا مکان کھوجتے کھوجتے۔ 1:30 میں 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا پہنچے۔ دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسری پر میاں دانی ڈٹ گئے۔ دروازے کی ایک چوکھٹ کے، دروازے کی ایک پھاٹک پر میں اور ایک دوسرے پھاٹک پر، دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسری پر میاں دانی ڈٹ گئے۔ گیٹ پر میں اور میاں دانی دونوں جا پہنچے اور کھڑے ہو گئے۔ سامنے ہی کمرہ تھا۔ کہاں کمرہ تھا؟ جہاں ہم کھڑے ہوئے سامنے ہی میں کمرہ تھا۔ بیچ ہماری رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی۔ بیچ ہماری، یہ جو مولوی صاحب کے گھر میں جو تھی ہے نا، وہ ہاتھ میں رسی لیے اونگ رہی تھی۔ کبھی کبھی رسی کو ایک آدھ جھٹکا دیتی تھی۔ وہ جو بیچ ہماری جو تھی، ان کے ہاتھ میں جو رسی تھی، اس رسی کو کبھی کبھی وہ 1-2 جھٹکے دے رہی تھی۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے۔ مولوی صاحب کہاں تھے؟ کمرے کے اندر تھے، لیکن دروازہ بند تھا۔ دروازہ کیا تھا؟ دروازہ بند تھا، اسی لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ مولوی صاحب کمرے کے اندر تھے، کمرہ کا دروازہ بند تھا، اسی لیے مولوی صاحب دکھائی نہ دیتے تھے۔ اب یہ خیال ہوا کہ یہ مولوی صاحب ہی کا مکان ہے یا کسی دوسرے کا۔ اندر غرض اس شش و پنج میں تھے کہ مولوی صاحب کے
کمرے کے گھنٹے نے ٹن سے ڈیر بجایا۔ ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ گھر میں سناٹا تھا، گھر سنسان تھا۔ ہم دونوں دبے پاؤں کس کے طرح؟ چور کی طرح اندر داخل ہوئے۔ گھر میں کیا تھا؟ گھر میں تو بالکل سناٹا تھا۔ بی چماری نے سر بھی اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون جا رہا ہے۔ کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا، اس میں گردن ڈال کر جھانکا۔ چونکہ روشنی سے اندھیرے میں آئے تھے اسی لیے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا، کون ہے؟ اس آواز کو پہچان کر ہم تو سنبھل گئے، مگر بی چماری اوجھل پڑی اور بے اختیار ان کے منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکلا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں اور دانی۔ مولوی صاحب نے کہا، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ مولوی صاحب فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تہمند کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی۔ تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا، بھئی ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا۔ ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دے دی اور دوسری سے دونوں نے مل کر کام نکالا۔ کب پڑھایا اور کس طرح پڑھایا اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پڑھ کر اٹھے تو سب کچھ یاد تھا، مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا۔ خوشی خوشی گھر آئے۔ چلو اللہ دے اور بندہ لے۔ مولوی صاحب نے کہا، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ مولوی صاحب فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تہمند کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئے اور پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی۔ تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کرتے رہے، اس کے بعد کہا، ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا۔ ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دی اور دوسری دونوں نے مل کر کام نکالا۔ کب پڑھایا اور کس طرح پڑھایا اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پڑھ کر اٹھے تو سب کچھ یاد تھا، مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا۔ خوشی خوشی گھر آئے۔ چلو اللہ دے اور بندہ لے۔ ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ یہ میاں دانی، میں اور میاں دانی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریف، رائٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، مطلب مولوی صاحب کا بہت ہی بہترین انداز میں تعریف کیا، یہاں تک کہ یہ آواز ہندو کالج کے طلباء کے کان تک پہنچی۔ کہاں تک پہنچی؟ ہم نے جو مولوی صاحب کے تعریف کے جو پل باندھے، یہ کہاں تک پہنچی؟ تو یہ آواز ہندو کالج کے طلباء کے کان تک جا پہنچی۔ وہاں کے ایک طالب علم مسٹر رجا کے دل میں گدگدی اٹھی۔ وہ آئے، ہم سے ملے اور کہا، بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، یہاں تک کہ یہ آواز ہندو کالج کے طلباء کے کان تک پہنچی۔ وہاں کے ایک طالب علم مسٹر رجا کے دل میں گدگدی اٹھی۔ وہ آئے، ہم سے ملے اور کہا، بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ مولوی صاحب انکار تو نہ کریں گے؟ مولوی صاحب کیا نہ کریں گے؟ انکار تو نہ کریں گے۔ ہم نے کہا، چلو اور ضرور چلو۔ مولوی صاحب کا کیا
بگڑتا ہے۔ 2 کو نہ پڑھایا 3 کو پڑھایا؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لو۔ ہم نے کہا یار چلو بھی اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہمارا ذمہ۔ وہ راضی نہ ہوئے اور یہی کہا کہ پہلے پوچھ لو۔ اس عرصے میں ہماری ہمت مولوی صاحب کے سامنے بہت بڑھ گئی تھی۔ دوسرے دن جاتے ہی رضا کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا لیتے کیوں نہ آئے؟ ہم نے کہا وہ ذرا شرمیلے ہیں، بغیر اجازت آنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا طالب علم شرمیلا ہوا اور ڈوبا، خیر کل ضرور ساتھ لانا، ذرا ان کا بھی رنگ دیکھ لوں۔ شام کو واپسی کے وقت جاتے جاتے فراش خانے میں ہم نے رضا کو مولوی صاحب کا اجازت نامہ بھیج دیا اور کہہ دیا کہ بھائی پورے 1:30 بجے پہنچ جانا، ورنہ اندر گھسنے نہ ملے گا۔ دوسرے دن جو ہم پہنچے تو وہ پہلے ہی سے دروازے پر ڈھئی دیے بیٹھے تھے۔ ٹھیک 1:30 بجے ہم اندر داخل ہوئے۔ مولوی صاحب ہم کو دیکھتے ہی پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور کہا لاؤ کتاب۔ ہم نے کتاب طاق پر سے اتارا، ان کے ہاتھ میں دے دی اور وہ کتاب لیتے لیتے نیچے آ بیٹھے اور کہا اچھا یہ ہیں میاں رضا؟ بیچارہ رضا نے گردن جھکا کر کہا جی ہاں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی شروع کرو۔ ہمارے پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ ایک روز میں پڑھتا تھا، دوسرے روز میاں دانی۔ اب اس کو ہماری شرارت کہوں یا محض اتفاق، ہم دونوں چپکے بیٹھے رہے۔ جب اس خاموشی نے طول کھینچا تو مولوی صاحب نے کہا ارے بھائی آج تم پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا منہ میں گھنگھنیاں بھر کر آئے ہو؟ اچھا میاں رضا تم ہی شروع کرو۔ رضا نے صفحہ پوچھا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر اعراب کی غلطیاں مجھ سے کم کی تو نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا۔ ایک آدھ شعر تک تو مولوی صاحب چپکے سنتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے واہ بھائی واہ، ہم کو بھی عجب نمونے کے شاگرد ملے ہیں۔ میاں رضا اگر ہم تم کو ایک نیک صلاح دیں تو مانو گے؟ رضا نے نہایت شرمیلی آواز میں گردن جھکا کر کہا یہ بے شر و چشم۔ مولوی صاحب نے کہا دیکھو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا تو میری صلاح یہ ہے کہ کل سے تم میرے ہاں نہ آنا۔ یہ سن کر وہ بیچارہ کچھ پس مردہ سے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی رضا میں نہیں کہتا کہ میرے ہاں آنا ہی چھوڑ دو، میں تم کو بھی ضرور پڑھاؤں گا، مگر تم 10-15 روز شام کے وقت کالی جان کے ہاں تعلیم میں ہو آیا کرو۔ اتنے دنوں کے آنے جانے میں تمہارے کانوں کو نظم اور نثر کا فرق معلوم ہونے لگے گا۔ بھائی مجھ سے تو شعروں کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا۔ بیچارے متنبی کو کیا خبر تھی کہ بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں اس کے اشعار مولوی رضا صاحب اس کے طرح حلال کریں گے۔ بیچارے رضا کے سر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ خدا خدا کر کے سبق ختم ہوا اور ہم سب رخصت ہوئے۔ راستے میں ہم نے ان کو بہت بنایا۔ دوسرے روز سے وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائی۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیں۔ میری صرف و نحو بہت کمزور تھی، اور کم زور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے۔ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا، نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی۔ شعر خود بھی کہتا تھا، دوسروں کے ہزاروں شعر یاد تھے،
اسی لیے شیر کو تقطیع سے گرنے نہ دیتا تھا۔ میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے۔ سکتے تو کیا جھٹکے بڑھ جاتے تھے۔ مولوی صاحب ہم دونوں کے پڑھنے سے بہت۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی۔ میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں کا اعراب کہاں لگ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا، ہیں کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی۔ تمام اعراب بدل کر شعر موزون کر دیا۔ انہوں نے پھر بڑے زور سے کی۔ ہم نے پھر اعراب بدل دیے۔ اس سے ان کو غصہ آ گیا۔ کہا، دانی تم تو پڑھو۔ انہوں نے شعر کا گھونٹ دیا۔ خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا۔ اب کیا تھا، مولوی صاحب کا پارا 100 ڈگری چڑھ گیا۔ کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گزر دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی اور نہایت غصیلے آواز میں کہا، نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہارے پڑھانے کے لائق۔ دانی نے میری طرف دیکھا، میں نے دانی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، چلو۔ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا، ہرگز نہیں۔ انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان کا زانو دبایا۔ مولوی صاحب کی حالت تھی کہ شیر کی طرح بپھیر رہے تھے۔ آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے کہ اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا، مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں۔ یہ تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ مولوی صاحب نے جو یہ بے حیائی دیکھی تو ذرا نرم ہوئے۔ کہنے لگے، اچھا نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا، نہ پڑھائیے، مگر بغیر پڑھے ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کہنے لگے، بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب چلے جاؤ، کل آ جانا۔ دانی نے سچ جانا۔ میں سمجھا کہ اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے۔ دانی اٹھ کھڑا ہوئے، میں نے پکڑ کر ان کو بٹھا لیا۔ مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے کہا، مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے۔ پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہم یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے۔ آخر کار ہم جیتے اور مولوی صاحب ہارے۔ کہنے لگے، خدا محفوظ رکھے، تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے، وہ استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی، میں ہارا۔ اچھا، خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو۔ دیکھیے کون سا دن ہوتا ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ میں جا کر صحن میں سے کتاب اٹھا لایا اور مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا مگر تم نے مجھے ہی آزما ڈالا۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں میاں، یہ شوق ہے علم کا۔ اس کو چسکا ہوتا ہے وہ بڑی بھلی سبھی کچھ سنتا ہے۔ بدشوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں۔